ماشاءاللہ بہت ہو جن کے کلام سے اب محظوظ ہو رہے تھے، یہ تھے جناب حضرت مولانا شمس الزما کشن گنجوی۔ بہت خوب، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ طبیعت میں علیل ہے، ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، پھر بھی یہ نبی کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے۔ اب آئیے ہمارے علاقے کے بلکہ ضلع ارریہ کے دو تین اہم مقرر ہیں۔ شہر قاضی ارریہ تشریف فرما ہے، اس سے قبل ہے کہ ہم آواز دیں گے اپنے محترم اور بہترین عالم دین، خطیب ذیشان، فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا سرفراز عالم صاحب برکاتہم العالیہ، نائب قاضی شہر ارریہ، اس شعر کے ساتھ کہ ہم نے تجھے آواز دیا بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا تو میری آواز۔ اس شعر کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا پیغام ہے، مشن ہے، تحریک ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ کیسے مسلمان ہیں جو وقت سحر اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرات، جس کیمپس میں آپ تشریف فرما ہے یہ ایک دینی ادارہ ہے، مدرسہ امداد العلوم بھیلا گنج ہردار۔ یہاں کے تمام معلمین مدرسین قابل تعریف ہیں، جناب حافظ وقاری عبدالسلام صاحب، جناب حافظ وقاری رحمت اللہ صاحب، جناب ماسٹر شبیر احمد صاحب، تمام علماء اور ناظم اعلیٰ مولانا ابو ذر صاحب، تمام ان کی ٹیم قابل تعریف مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادارہ چلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دونی رات چوبی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا سرفراز صاحب مائک پر۔ وہاں بھل رستہ ہے، اپنے آئی بھری کے وہ تک ہم کی خالی کر ویڈیو بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اٹھا غارے فراس ابر رحمت شان حق لے کر، اٹھا غارے فراس ابر رحمت شان حق لے کر، لب اقرأ باسم ربك الذي خلق لے کر، ذریعے قلم سے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہیں آتا تھا ناداں کو۔ حضرات سامعین کرام، معزز مہمانان اعظام، علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو دین کی نسبت سے یہاں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا اور کچھ سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسہ کی کیا اہمیت ہے، مدرسہ کی نسبت کیا ہے، کیونکہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تار ہے جو سڑک پہ یوں ہی پھینکا ہوا ہے، اس سے بچے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن وہی تار کا تعلق اور نسبت جب پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمر سے ہو جاتا ہے، تو بچے کیا بڑے اور بوڑھے بھی اس کو چھونے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت پاور ہاؤس سے ہو گئی، اس لیے ہمیں نسبت کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ہر طرف
اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ اور فساد ہی فساد تھا، ہر طرف فتنہ برپا ہوا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، الفت اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک لڑائی 40 سال تک اور کئی نسلیں چلا کرتی تھی، بلکہ مرنے والے اپنے وارثین کو وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ فلاں سے میری لڑائی چل رہی ہے۔ گویا ہر طرف فتنہ ہی فتنہ تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پوری انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، آہ آہ کرا رہی تھی اور چیخ و پکار کر رہی تھی۔ پوری انسانیت یہ کہہ رہی تھی کہ کاش کوئی آتا مجھے گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت کا راستہ دکھلاتا۔ ایسے نازک وقت میں ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو جو پہلی وحی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں جبکہ پورے معاشرے میں بگاڑ تھا اور معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس وقت کی بیماری یا پریشانی سے متعلق آیتیں نازل کر سکتے تھے، عورتوں کے حقوق سے متعلق آیتیں نازل کر سکتے تھے، شراب کی حرمت پر آیتیں نازل کر سکتے تھے، لڑکیوں کی اس میں حفاظت پہ آیتیں نازل کر سکتے تھے، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی جو برائیاں تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا اور پورے عالم پہ یہ واضح کیا کہ جب انسان تعلیم سے آراستہ ہوگا، جب اس کے گھر میں تعلیم ہوگی، جب اس کے گھر کا بچہ تعلیم سے آراستہ ہوگا، ہمارا معاشرہ ایک دینی معاشرہ ہوگا، اچھا معاشرہ ہوگا، جب وہ سیکھے گا، جب وہ پڑھے گا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، برائی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، کس طریقے پہ چلنا اچھا ہوگا، کون سا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا جو بھی موقع ہو، اس موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے، جب وہ چیز سیکھ لے گا یقیناً ان تمام برائیوں سے رکے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہوا بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، اور اس وقت کے لوگوں نے جب قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، احکامات خداوندی کو اپنے سینے سے لگایا تو تمام تر برائیاں ختم ہو گئی۔ جو لوگ جنہیں شراب سے اپنی محبت تھی وہ اب ہمیشہ شراب کی بوتلیں اور شراب کے مٹکے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن جب حکم نازل ہوا مدینے کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، شراب جن گلاسوں میں پیا جاتا تھا اس گلاسوں کو توڑ دیے گئے۔ یہ تب ہوا جب قرآن کو سیکھے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا تو برائیاں ختم ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی تھی اس کا مقصد پورا ہوا۔ اسی طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد اور فتنے ہیں، ایسے وقت میں بھی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآنی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آج بھی یہ بگاڑ اور فساد ختم ہو جائے گا۔ میں آگے آپ کو بتلاؤں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پڑھو، جب پڑھو گے تو ہر برائی ختم ہوگی۔ چلیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب آپ نے تبلیغ کی اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی میں صفہ قائم کیا، یعنی پڑھنے کے بچوں کے لیے پڑھنے کا چبوترا قائم کیا۔ آپ کے گاؤں اور محلے میں بھی مسجد ہے، علاقے بھی مسجد ہے، لیکن آپ جب یہاں کے ہردار کی مسجد میں نماز پڑھیں گے اور کوئی بندہ جو ابھی حج عمرہ میں جا رہا ہے وہ مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھے گا تو تقریباً 50,000 گنا ثواب اس کو ملے گا۔ اتنی بابرکت اور مقدس جگہ ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں صفہ بنایا، یعنی پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جگہ بنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت بہت ہی بلند ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ترین انسان ہے، یہ انسان سب سے بلند اور سب سے اچھے ہیں، اس لیے اس کے لیے اسی طرح کے جگہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آپ میں سے ہمارے علاقے سے جو لوگ
حج و عمرہ کے لیے گئے ہوں گے ان سے آپ